بلوچستان کی شیتل بانو قتل کیس کا دل دہلا دینے والے مزید سنسنی خیز انکشافات سامنے آ گئے ہیں۔ آپ 2 دن سے صرف بانو قتل کیس کا ذکر سن رہے ہوں گے سوشل میڈیا پر، ویڈیو بھی دیکھ چکے ہوں گے اور کہانیاں بھی پڑھ چکے ہوں گے اور لوگوں کے رویے بھی پڑھ چکے ہوں گے اور لوگوں کے خیالات آپ کے سامنے بھی آ چکے ہوں گے، لیکن اس کی اصل کہانی کیا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا۔ بانو قتل کیس کا تذکرہ تو ہو رہا ہے، لیکن اس شخص کا ابھی تک نام نہیں آیا کہ کس صفاق اور شقی القلب انسان نما درندے کے حکم پر اس جوڑے کو قتل کیا گیا ہے، اس کا ابھی تک کسی نے نام نہیں لیا۔ اور یہ واقعہ اصل کیا ہے، اگر آپ یہ سننا چاہتے ہیں، آپ کو آج میں حقیقت بتاتا ہوں اس کی اصل کہانی کیا ہے۔ جتنے بھی ابھی تک سوشل میڈیا پر یہ چیزیں آئی ہیں ساری 2 نمبر ہیں، کسی نے حقیقت بیان نہیں کی ہے۔ پہلے آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اس ویڈیو کے اندر ایک معصوم لڑکی کو اس کی پیٹھ پیچھے 9 سے زائد گولیاں چلائی جاتی ہیں، اور اس کی دوسری جانب جو ہے نا اس کے شوہر کو، اس کے ہسبینڈ کو 1 درجن سے زائد گولیاں مار کر قتل کر دیا جاتا ہے۔ جب یہ ویڈیو تیزی کے ساتھ وائرل ہوتی ہے، حساس اداروں تک جب یہ ویڈیو پہنچتی ہے، تو پھر قانون حرکت میں آتا ہے اور مجرموں کی پکڑ دھکڑ شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی مجرم قانون کے ہاتھ لگتے ہیں تو آگے سے نئے انکشافات ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کہانی کا ٹویسٹ بدل جاتا ہے، اور آگے سے جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ اپنی سرداری کو اور اپنے سردار کو چھپانے کے چکر میں یہ بڑی سکرین پر بیٹھ کر یہ باتیں کرتے ہیں کہ بھئی وہ عورت تو ٹھیک ہی نہیں تھی، وہ تو عورت پہلے سے شادی شدہ تھی اور اس کے 5 بچے ہیں، اور اس کے بعد وہ کسی غیر مرد کے ساتھ بھاگ گئی تھی 2 مہینے، 2 مہینے کے بعد دوبارہ گھر میں آئی، اور اس وجہ سے غیرت کے نام پر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں جس دلیری کے ساتھ عورت جو ہے نا اپنی قتل گاہ پر جاتی ہے تو اس سے اس کی باڈی لینگویج سے لگتا نہیں ہے کہ اس نے کہیں بڑا جرم کیا ہو، اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہو، نہیں محسوس ہوتا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ چیزیں آپ دیکھ چکے ہوں گے، لیکن یہ صرف اور صرف باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ اپنی سرداری کو چھپانے کے لیے، اپنے مجرم کو چھپانے کے لیے اس لیے باتیں کی جا رہی ہیں۔ اصل حقیقت کیا ہے آج میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، کہانی اصل ہے کیا۔ اور یاد رکھنا یہ جو واقعہ ہے نا یہ عید الاضحیٰ سے چند روز پرانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یاد رکھنا یہ جو 2 لڑکا اور لڑکی ہے نا، ان 2 مظلوموں کو جب یہ قتل کیا جاتا ہے نا، یہ جو جرگہ ہے نا یہ پہلا نہیں، یہ دوسرا ہے۔ پہلا جرگہ جو ہے نا وہ اس سے 11 مہینے پہلے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اس بات پر ہوتا ہے کہ لڑکی کے اوپر یہ الزام ٹھہرایا جاتا ہے، لڑکا جو احسان اللہ زرق ہے نا، اس نے جو ہے نا جب شیتل بانو گھر میں اکیلی تھی یہ چھت سے جھانک کر اس کو دیکھا ہے۔ اس الزام کے اوپر جو ہے نا علاقے کے جو معززین ہوتے ہیں نا وہ جرگہ بلاتے ہیں، جرگہ بلا کر تو پھر یہ چیزیں سامنے لاتے ہیں کہ احسان اللہ زرق نے شیتل بانو کو گھر میں جھانک کر دیکھا، یہ بات کرتے ہیں۔ تو اس وقت جو گواہان ہوتے ہیں نا وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، اور جو ہے نا احسان اللہ زرق سے جو مسجد کا جو مولوی ہوتا ہے، مولانا صاحب ہوتے ہیں نا، اس سے جو ہے نا وہ مولانا صاحب جو ہے نا احسان اللہ زرق سے قسم لیتا ہے اس بات پر کہ آپ نے ایسی حرکت نہیں کی، اور وہ یہ قسم کھاتا ہے کہ میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی ہے۔ تو پھر جو ہے نا احسان اللہ زرق کو معافی دی جاتی ہے، جان بخش دی جاتی ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ وہ شرط یہ لگاتے ہیں کہ آپ کو ہم معاف کرتے ہیں، آپ کی جان بخش دیتی ہیں اس بات پر کہ آپ جو ہے نا تا حیات علاقہ بدر ہو جاؤ، اس علاقے کو چھوڑ دو، پوری زندگی اس علاقے میں نہیں ہے نا آپ نے، یہاں تک یہ بات ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور عید الاضحیٰ سے چند روز قبل اس لڑکی کا جو بھائی ہوتا ہے نا اس احسان اللہ زرق کو کسی ڈیرے کے اوپر دیکھ لیتا ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد
پھر یہ جوش میں آ جاتا ہے اور علاقے کے اندر جو معززین ہوتی ہیں نا، جو وڈیرے ہوتی ہیں، ان کو جرگے کے لیے بلا لیتا ہے، اور جرگے کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ احسان اللہ زرق کو رسیوں سے باندھ کر اس جرگہ کے اندر لائے جاتے ہیں۔ جب یہ احسان اللہ زرق اس جرگہ میں آتا ہے تو جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھی آپ یہاں کیوں آئے، آگے سے یہ لڑکا جواب دیتا ہے کہ بھئی ہم دونوں نے اب نکاح کر لیا ہے، اب ہمارا آنا یہاں بنتا ہے، اب تو ہم نے شادی کر لیا، ہم ایک میاں بیوی ہیں، اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا کہ ہم ایک دوسرے کو ملیں اور یہاں پر رہیں، یہ ہمارا حق ہے۔ تو اس وقت جو ہے نا، ساتھ ہی شیتل بانو کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ بھئی احسان اللہ زرق کو پکڑ لیا گیا ہے اور رسیوں سے باندھ دیا گیا ہے، اور ساتھ شیتل بانو کو بلاتے ہیں اور وہ ہاتھ میں قرآن لے لیتی ہے۔ قرآن لینے کے بعد یاد رکھنا، یہ قرآن اس لیے نہیں لیتی کہ بھی اس کی جان کو بخش دیا جائے، بلکہ وہ قرآن اس لیے لے کر آتی ہے تو جو جرگے کا سردار ہوتا ہے، سرباز ستکزئی صاحب، جس نے قتل کرنے کا آرڈر جاری کیا، اس کا نام ہے سردار سرباز ستکزئی، اس کو وہ معصوم لڑکی قرآن پاک لے کر آتی ہے، کہتی ہے یہاں اس قرآن کے اندر نہ مجھے وہ آیات دکھاؤ جس آیت کے اندر ہمیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہو، جو ہم نے جرم کیا ہے، نکاح کے بدلے میں قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہو۔ بلکہ وہ عورت جو ہے نا، اس سردار سرباز ستکزئی کو نکاح کے احکامات پڑھ کے سناتی ہے، سورۃ النساء کی آیت پڑھ کے سناتی ہے کہ بھئی ہم عاقل ہیں، بالغ ہیں، آزاد ہیں، ہم شادی کر سکتے ہیں، ہمیں اللہ نے، اسلام نے ہمیں یہ حق دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ شادی ثابت ہو جاتی ہے، سردار صاحب جو ہے نا آگے سے یہ آرڈر جاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کی شادی ثابت ہوگی، لیکن آپ نے بلوچوں کی روایات کو توڑا ہے، بلوچوں کی روایات کو توڑا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، جو پہلے جرگے کے اندر نا یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ بھئی اس کو یا ہم سنسار کر دیں گے یا اس کو جلا دیں گے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ جلانے کا آرڈر ہوتا ہے یا پھر اس کو مارنے کا آرڈر ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی شادی ثابت ہو جاتی ہے، پھر یہ دو چیزوں سے تو وہ تو رہ گئے کہ نہ ہم اس کو مار سکتے ہیں نہ جلا سکتے ہیں، تو پھر اب کیا کریں؟ پھر اس سردار نے یہ بہانہ بنایا کہ آپ نے بلوچوں کی روایات کو توڑا ہے، لہٰذا آپ مجرم ہو۔ تو پھر انہوں نے ان کی جان بخشی اس بات پر کہ آپ جو ہے نا 6-7 مہینے جو ہے نا آپ جو ہے نا اس علاقے سے دور کسی ویران جنگل کے اندر آپ نے زندگی گزارنی ہے، نہ یہاں سے آپ رہنے سہنے کا، نہ کھانے پینے کا سامان لے کر جا سکتے ہیں، اور نہ ہی اس جنگل سے کہیں آگے جا سکتے ہیں۔ 8 مہینے آپ نے وہاں پر ایسے ہی زندگی گزارنی ہے۔ تو پھر یہ دونوں میاں بیوی نے اس بات کو بھی قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم وہاں رہیں گے، لیکن اس شرط پر قبول کیا اور سردار سرباز ستکزئی سے یہ وعدہ لیا کہ آپ ہمیں قتل نہیں کرو گے۔ تو جب یہ بات پکی ہوگی، بات ڈن ہو گئی، اس کے بعد پھر جو ہے نا سردار ستکزئی جو جرگے کا سردار ہوتا ہے، اس کو یہ کہتے ہیں آ جاؤ ہم آپ کو اس جنگل میں چھوڑ کے آتے ہیں۔ تو پھر اس سے یہ قرآن پاک لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ قرآن پاک رکھ دو، آؤ جو ہم آپ کو وہاں چھوڑ کے آتے ہیں۔ تو لڑکی سمجھ جاتی ہے کہ بھئی یہ ان کے ارادے غلط ہیں، یہ ہمیں قتل کرنے کے چکر میں آئے۔ تو پھر یہ لوگ وہاں پر لے کے جا کر، تو پھر جب یہ تیار ہو جاتی ہیں، تیار ہونے کے بعد یہ سردار صاحب جو ہوتے ہیں نا، یہ الگ کمرے میں جا کر جو ہے نا ان کے قتل کرنے کا حکم صادر کر دیتا ہے، اور پھر یہ گاڑیوں میں لے جا کر اور اس جنگل میں جا کر اس جوڑے کو، اس مظلوم بہن کو اور جو اس کا ہسبینڈ اس کو گولیاں مار کر قتل کر دیتی ہے۔ یہ اصل کہانی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے۔ آپ اس سے خوب اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں بتاؤ اس میں مجرم کون ہے، اور آیا کہ بڑی سکرین پر یہ بات بتائی جاتی ہے کہ بھئی یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو لڑکی تھی یہ اس کے چال چلن ٹھیک نہیں تھے، یہ کسی غیر مرد کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ بتاؤ ایک سردار دوسرے سردار کے جرم کو چھپانے کے لیے یہ باتیں کی جا رہی ہیں، اور ایک معصوم لڑکی کے اوپر بہتان لگا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔
اور یہی وہ درندگی اور منافقت ہے جس کے متعلق سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا تھا کہ لوگوں، بے شک تم سے پہلے لوگ اس وجہ سے ہلاک و تباہ ہوئے کہ جب ان سے کوئی معزز آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب ان میں کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد نافذ کر دیتے۔ آج ہم اس معاشرے سے گزر رہے ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا تھا۔ بڑا کرے کوئی مسئلہ ہی نہیں، چھوٹا کرے تو حد نافذ ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آیا کہ ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ معاشرہ کیسے بدلے گا؟ جب ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔